بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اچھے بزنس مین سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنے والد محترم کی ایک بات سنائی۔ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں سالن اکثر نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ سبز مرچ لیتے، لنگری میں ڈالتے ایک یا دو، اس کو رگڑا لگاتے گھوٹنے سے اور پانی ڈالتے، نمک ڈالتے اور اس سے ہم روٹی کھاتے۔ بعض اوقات سبز مرچ بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر ہم لنگری میں اب تھوڑی سی وہ سبز مرچ لگی بھی ہوتی تھی تو ہم اس میں تھوڑا پانی اور نمک ڈال کے ہم پھر اس کو رگڑ لگاتے تو کچھ نمک کا اور وہ نمک تو کچھ مرچ کا پھر اس میں اثر آ جاتا اور ہم اس سے روٹی کھاتے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے؟ ایسا تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ کم سے کم ان لوگوں سے تو اللہ رب العزت نے ہمیں، ہماری جو پچھلی جنریشن اور اس سے پچھلی جنریشن جو تھی، ان کی نسبت تو ہمیں اللہ رب العزت نے بہت بہتر صورتحال عطا کی ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ سبز مرچ سے روٹی کھا کے، اس سبز مرچ کے پانی سے روٹی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ رب العزت تیرا شکر ہے۔ ناشکری کے الفاظ ان کی زبان پہ نہیں آتے تھے۔ ہم اگر ان سے اپنا کمپیریزن کریں تو کتنا شاید 100 گنا بہتر آج کا جو بیگر ہے، آج کا جو جھگیوں کا رہائشی ہے، آج کا غریب سے غریب آدمی بھی اس سالن کا اس طرح روٹی نہیں کھاتا، غریب سے غریب آدمی بھی۔ تو پھر بھی ہم ناشکری اللہ کی کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بن گئے بالکل دنیا دار۔ ہم اصل میں ناشکرے بن گئے ہیں، ہماری سوچ منفی ہو گئی ہے، ہمارے پاس چیزوں کی کمی نہیں ہے، چیزیں اللہ نے بہت دی ہیں، کھانا بہت دیا ہے، چیزیں بہت دی ہیں۔ غریب سے غریب آدمی بھی بغیر سالن کے شاید اب روٹی نہیں کھاتا ہوگا، تو کہاں پہ کہتے ہیں ایک دن کبھی مرچ بھی نہیں ہوتی تھی تو لیکن پچھلے دن کی یا دوپہر کو اگر کیا ہے تو رات کو جو اس کے ساتھ مرچ لگی ہوئی ہے ہم اس میں پانی ڈالتے، اس کو پھر رگڑا لگاتے، نمک ڈالتے، پانی اس سے۔ تو یہ صورتحال اب اس کا کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے آج کل کے دور کے اندر؟ کیا اللہ کا شکر نہیں بنتا؟ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ایون ایک بہت ہی عام آدمی جو ہے اس پہ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو وہ استعمال کرتا ہے، اور جن نعمتوں کا میں نے ذکر نہیں کیا وہ ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے آرگنز ہیں، کہ جو کروڑوں کے اربوں لگا کے بھی شاید ہم حاصل نہیں کر پاتے، وہ ہماری زندگی ہے۔ دیٹس our لائف۔ آپ تصور کریں نا، ایک بہت امیر آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اسے اگر یہ آپشن دی جائے کہ اپنی بہت ساری دولت جو ہے کروڑوں اربوں میں دے کے
غریب آدمی سے اپنی زندگی لے لیں، اس کی زندگی خرید لیں، امیر آدمی فوراً تیار ہو جائے گا، غریب آدمی تیار نہیں ہوگا۔ کروڑوں لے کے، ارب روپیہ بھی لے کے وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوگا کہ یار ٹھیک ہے آپ میری لائف جی لیں اور میں آپ کی جگہ پہ قبر میں چلا جاتا ہوں۔ اس لیے اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی کتنی قیمتی ہے، صحت کتنی قیمتی ہے، دیگر جو اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں، کتنے پریشیس ہیں۔ اگر ہم نے موازنہ کرنا ہی ہے تو پھر موازنہ اس طرح کریں جیسے اللہ کے رسول ہمیں سمجھا کے گئے۔ مادی اسباب کے اعتبار سے اپنا موازنہ ان سے کیا کرو جو آپ سے کمتر ہوں، اچھے اعمال، اچھے کردار، اچھی سوچ کے اعتبار سے اپنا موازنہ ان سے کیا کرو جو آپ سے بہتر ہوں، تاکہ آپ مزید بہتر انسان، بہتر مسلمان بن سکیں، خواہش پیدا ہو، آپ کو موٹیویشن ملے۔ اور جب ہم غریب آدمی اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ اپنا دنیاوی اسباب کے اعتبار سے موازنہ کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے پہ آئیں گے۔ گزری ہوئی جنریشنز جو ہیں، جو پچھلی اور اس سے پچھلی جنریشنز جو ہے، جب ہم ان کے حالات کے بارے میں جانیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل چاہے گا کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ جزاک اللہ۔